अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लालच बुरी बला होता है। ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए लालच करना तो अच्छी बात है, लेकिन बेजा लालच करना अच्छा नहीं होता। ये अक्सर नुकसानात का बायस बनता है और ये नुकसानात जानी भी हो सकते हैं और माली भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बेजा लालच करने से बाज नहीं आते। और ऐसा ही कुछ इस फैमिली ने भी किया था। ये पाकिस्तानी फैमिली यूके पहुंचते ही बहुत ज़्यादा मुश्किलों का शिकार हो गई। ये फैमिली पाकिस्तान में एजेंट को करोड़ों रुपए देकर यूके गई थी। जो पाकिस्तान में सेविंग थी सब कुछ दे दिया, जो घर था, प्लॉट था, सब कुछ बेच दिया। यहाँ तक कि अगर रिश्तेदारों से कर्ज भी मांगना पड़ा तो वो भी मांगा गया और उन्हें कहा गया कि हमें सिर्फ एक बार पाकिस्तान से बरतानिया शिफ्ट हो लेने दें तो सारा कर्ज आपका लौटा देंगे। इस फैमिली में मियाँ बीवी, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल थीं। आप बेहतर जानते हैं कि अगर अकेला शख्स भी यूके स्टडी वीज़ा पर जाता है तो उसके भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी फैमिली यूके शिफ्ट होना चाहती थी, जिसमें 6 अफराद शामिल थे, 4 बच्चे और खुद 2 मियाँ बीवी। लेकिन बरतानिया पहुंचते ही ऐसी ऐसी मुश्किलात का सामना इस फैमिली को करना पड़ा। ये अपने इस पाकिस्तान में बीते हुए वक्त को याद करते थे कि हम पाकिस्तान में बैठे कितनी शानदार जिंदगी गुजार रहे थे। हमने सिर्फ ख्वाब देखा यूके जाने का और दुनिया देखने का, लेकिन ख्वाब पूरे करते करते हमारे पास था जो कुछ, वो सब कुछ हमने गंवा दिया। इस फैमिली को यूके में ऐसे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर यूरोपीय ममालिक में, बरतानिया में, यूएसए में, इन ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं या ऐसे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको इस तरह की ऑफर्स की जाती होंगी कि आप ये काम करें, आप ज़ाइलम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ौरन से यहाँ पर रेजिडेंस मिल जाएंगी। अब ये फैमिली बड़ी खुशबाश थी। पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब सब इनको मिलने आ रहे थे। सबकी दावत की गई थी। घर में एक खुशी का समा था और सबको यही कहा जा रहा था कि जब पेपर्स बन जाएंगे या हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो हम यूके के शहरी हो जाएंगे, तो फिर हम पाकिस्तान वापस आएंगे और जब पाकिस्तान वापस आया करेंगे तो हमें ब्रिटिश पाकिस्तानी कहा जाएगा। एजेंट को करोड़ों रुपया दिया और एजेंट को करोड़ों रुपया देने के बाद बिल आखिर इनको विजिट के वीज़े मिल गए और वो भी 6 माह बाद। अब विजिट के वीज़े मिलने के बाद इस फैमिली ने बरतानिया का रुख किया। बरतानिया जाने के बाद विजिट वीज़े पर गए थे, जॉब भी नहीं कर सकते थे। सबसे पहले एक रूम देखा रेंट पर। इस रूम का रेंट भी कोई 1000 पाउंड से लेकर 2000 पाउंड तक था। फिर इसके बाद बगैर जॉब के अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना, यानी राशन, खाना पीना, साजो सामान, बच्चों की ज़रूरियात, इन सब को इस शख्स ने यहाँ पूरा करना था। लेकिन वहाँ जो थोड़ी बहुत सेविंग लेकर गए थे वो भी मुश्किल से 1 से 1.5 माह चल सकी। अब एजेंट से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने 6 माह का विजिट का वीज़ा तो लगवा दिया, अब अगला कदम क्या है? हमें किस तरह 1 साल का, 2 साल का या 5 साल का वीज़ा मिलेगा? हमें ये सब किस तरह मिलेगा? आप हमारी मदद करें। एजेंट कहने लगा कि भाई मेरा काम था आपको पाकिस्तान से बरतानिया लेकर आना, अब अगला कदम आपका है। ये फैमिली कहने लगी कि अगला कदम कौन सा है? हमने करोड़ों रुपया आपको दिया है, आपने ही हमें वर्क वीज़ा लेकर देना है यहाँ पर। मेरी फैमिली का वर्क वीज़ा ना भी मिले, मुझे मिल जाए, कम से कम मैं कारोबार तो करूँ, काम तो करने वाला बनूँ, मैं लीगल तो काम कर सकूं। जब तक मैं काम नहीं करूंगा सरवाइव कैसे होगा? किस तरह घर का गुजारा होगा? रेंट कैसे निकलेगा? बिल आखिर एजेंट ने कहा कि होता कुछ यूं है कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी यही होता है कि हम जो पाकिस्तानी या जो ऐसे लोग आते हैं हमारे पास कि भाई हम यहाँ पर प्रॉपर रहना चाहते हैं, हमें 1 साल का वीज़ा चाहिए या 2 साल का चाहिए या प्रॉपर हमें रेजिडेंस चाहिए, तो हम इनको यही कहते हैं कि आप ऑफिस जाएं, फॉरेन ऑफिस। वहाँ जाकर आपने ये कहना है कि हम कादियानी हैं, हमारी जान को ख़तरा है, हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, उलमा इकराम लगे हुए हैं, मौलवी लगे हुए हैं, अहले इलाका
محلے دار یعنی اس طرح کی سٹوری آپ نے آفس والوں کو سنانی ہے کہ ہماری جان پاکستان میں خطرے میں ہے، ہم بڑی مشکل سے یہاں پر آ تو گئے ہیں لیکن ہمارا ویزا نہیں لگ رہا، لہٰذا ہم زائلم لینا چاہتے ہیں، پلیز ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے، ہمیں زائلم دیا جائے۔ اب جناب جب یہ ایجنٹ نے یہ آپشن ان کو دیا، یہ فیملی بڑی حیران ہوئی کہ اتنا بڑا قدم ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں، اپنا فرقہ بدل لینا، قادیانی ہو جانا، ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اس ایجنٹ نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لہٰذا آپ کو پاکستان واپس جانا پڑے گا۔ اب یہ فیملی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر برطانیہ چلی گئی تھی۔ ایجنٹ نے ایسا مائنڈ واش کیا اور کہا کہ آپ کی نیت اللہ جانتا ہے، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ اگر آپ یہاں پر اپنے آپ کو قادیانی شو کرا بھی دیں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ کے پیپرز بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتا ہے، نیتوں کا احوال اللہ جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے ڈاکومنٹس حاصل کرنے کا کیا فائدہ جن ڈاکومنٹس میں یہ لکھا جائے کہ آپ قادیانی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس فیملی نے بالآخر جب 4 ماہ گزر گئے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر ایک جگہ جاب کرتے تو وہ چھوٹ جاتی، وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا، اگر دوسری جگہ سٹارٹ کرتے تو وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا، کیونکہ ان کے پاس ورک ویزا تھا نہیں۔ چوتھے مہینے آخر کار اس فیملی کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پیپرز زائلم کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، قادیانی کے طور پر، کہ ہماری جان پاکستان میں خطرے میں ہے، جس وجہ سے ہم یہیں پر زائلم لے کر رہنا چاہتے ہیں۔ اب زائلم لے کر اپلائی کر دیا۔ اپلائی کرنے کے بعد اس فیملی نے کیا کیا، اس فیملی کے سربراہ نے یعنی جس جگہ پر وہ رہتے تھے ایک قریبی عزیز پاکستانی مل گیا وہاں پر۔ اس فیملی کے سربراہ نے اس کو ساری رودات بتا دی۔ اس نے کہا میرے ساتھ ایجنٹ نے فراڈ کیا ہے، مجھ سے ایجنٹ نے کروڑوں روپے لیے اور مجھے کہا کہ آپ کو 2 سال کے ویزے ملیں گے، فی الحال آپ کا وزٹ ویزا ہے، آپ وہاں پر جائیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ میں ان لیگل جاب تو کر رہا ہوں، یعنی زائلم کے لیے اپلائی کیا ہے، ابھی زائلم ملا نہیں۔ وہاں پر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ زائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں کی حکومت باقاعدہ آپ کو پیسے بھی دیتی ہے، آپ کو رہنے کے لیے رہائش بھی دیتی ہے، آپ کو کھانا بھی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شخص اپنی لائف کو آگے بڑھانے کے لیے، آگے لے کر چلنے کے لیے، اپنی فیملی بچوں کو آگے لے کر چلنے کے لیے جاب کر رہا تھا جو کہ ان لیگل تھی، اس کے پاس ورک پرمٹ تھا نہیں۔ اب سب کچھ اس ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو بتا دیا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے زائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کچھ پیسے مجھے مل رہے ہیں، میں جاب بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کی قسمت ہاری۔ اول تو اس نے اپنا فرقہ بدلا، قادیانیت کو اپنایا، لیکن دوسرا اس نے جو سارے راز تھے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو بتا دیے۔ اب کون برداشت کرتا ہے کہ ایک بیٹھے بٹھائے کسی کی زندگی سنور جائے، یا اس کو ایک تو وہ اللیگل ہے لیکن وہ پیسے کما رہا ہے، یعنی لوگ برداشت نہیں کرتے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں زندگیاں لگا دیں، لیکن یہ شخص آج آ کر جو اللیگل ہے اور پیسے کما رہا ہے، حالانکہ اس نے اس چیز کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ فورن آفس جا کر اس شخص کی، اس کی فیملی کی کمپلین کر دی کہ یہ شخص اللیگل ہے اور آپ نے اس کو جاب کے لیے الاؤ نہیں کیا، لیکن یہ پھر بھی اللیگل طور پر جاب کر رہا ہے۔ اور دوسرا، میں پاکستان میں اس کی فیملی کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہ مسلم ہے، یہ قادیانی نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا فرقہ نہیں بدلا، یہ صرف اپنے پیپرز بنوانا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی اس شخص کی شکایت نے ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ اب یہ سب سننے کے بعد اس فیملی نے زائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ان کا فوراً زائلم جو اپلائی کیے ہوئے پیپر تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1 ماہ کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ برطانیہ چھوڑ دیں ورنہ آپ کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب آپشن تھا نہیں کوئی ان کے پاس۔ آخر کار اس فیملی نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں خاموشی سے عزت اسی میں ہے کہ ہم واپس پاکستان چلے جائیں، بجائے اپنے آپ کو مزید بدنام کرنے سے، بدنامی اپنے اوپر لینے سے، یہاں پر رسوا کرنے سے، غربت کا سامنا کرنے سے اور بھوکا رہنے سے ہمیں واپس پاکستان چلے جانا چاہیے۔ اور اس فیملی کو پھر احساس ہوا کہ
کہ جو زندگی پاکستان میں ہے، یعنی اگر پاکستان میں آپ تھوڑا بہت بھی کما لیتے ہیں تو آپ کی زندگی پرسکون ہے۔ آپ اپنے ملک میں تو ہیں، آپ 3 ٹائم کا کھانا کھا سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ برطانیہ پہنچ جائیں گے تو آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جائیں گے تو آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ پاکستان سے باہر جائیں تو شاید وہاں پر سخت محنت کر کے آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ پیسہ تو کما لیں گے لیکن کھل کر کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ اپنی بچت کریں گے، آپ سوچیں گے کہ جو پیسے میرے پاس سیونگ ہیں، جہاں پر میں نے 8-10 پاؤنڈ کا کھانا کھانا ہے، وہاں پر میں 4-5 پاؤنڈ کا سستا کھانا تلاش کروں۔ آپ ہر وقت اپنی بچت کی سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ ہر وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کہاں سے پیسے بچانے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی زندگی گزر جاتی ہے۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ان پیسوں میں پاکستان میں کوئی کاروبار شروع کریں بجائے دوسرے ملکوں میں جانے کے۔ اگر کوئی جانا بھی چاہتا ہے تو وہ اکیلا جائے بجائے فیملی کو لے کر جانے سے۔ ایک دفعہ آپ خود جائیں، 1 2 سال 3 سال کا عرصہ وہاں پر گزاریں، سیٹ ہوں، آپ کے حالات بہتر ہوں، پھر اس کے بعد سٹیپ لیں اپنی فیملی کو لے کر جانے کا۔ پہلی مرتبہ یہ سٹیپ لینا، نہ وہاں پر وزٹ کرنا، نہ وہاں کا ماحول دیکھنا، نہ وہاں کی چیزیں چیک کرنا، اور فوراً سے فیملی کو شفٹ کر لینا آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، جس طرح کی مشکلات اس فیملی کے لیے پیدا ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔